بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال إني أحدث نفسي بشيء لأن أكون حمامة أحب إلي من أن أتكلم به فقال الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب تشریف لائے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ میرے دل میں، میرے جی میں ایسی بات آتی ہے، ایسی چیزیں آتی ہیں کہ اس کو زبان پر لانے سے زیادہ بہتر ہے کہ میں کوئلہ بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کے معاملے کو وسوسے تک محدود کر دیا۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک غیر معمولی اور بڑی پریشان کن قسم کی چیز جو بعض دفعہ انسان کے ساتھ لگ جاتی ہے اس کا تذکرہ ہے، جسے ہم وسوسہ کہتے ہیں۔ یعنی آدمی کے جو قوت فیصلہ ہے بنیادی طور سے وہ مجروح ہو جاتی ہے کسی حد تک، اور اسے شکوک، اوہام اور اس قسم کی چیزیں گھیر لیتی ہیں۔ پھر اس کا تعلق کبھی تو زندگی کے عام معاملات سے ہوتا ہے، کبھی عبادات میں طہارت وغیرہ سے ہوتا ہے، وضو میں شک ہونا شروع ہو گیا، غسل میں شک ہونا شروع ہو گیا، نماز کی رکعتوں میں شک ہونا شروع ہو گیا، نماز میں نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی اس میں شک ہونا شروع ہو گیا، اور کبھی اس کا تعلق انسان کی ایمانیات سے بھی ہوتا ہے کہ اسے یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں میں مسلمان بھی ہوں یا نہیں، اور اللہ کے بارے میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، بڑی حضرات اور ہستیوں کے بارے میں ایسے عجیب و غریب قسم کے اس کے ذہن میں خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ذہن خیالات کی آماج گاہ بن جاتا ہے کہ وہ بیچارہ خود اس سے انتہائی اذیت میں ہوتا ہے، بہت اذیت محسوس کرتا ہے کہ یہ مجھے کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ تو یہ وساوس ہوتے ہیں، انہیں اوہام اور وساوس کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت واضح اور بہت تسلی بخش قسم کی ہدایات عطا فرمائی ہیں، جس میں سے ایک یہ حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ میرے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں زبان پر نہیں لانا چاہتا، بلکہ زبان پر لانے کا اگر مجھ سے کہا جائے تو میں کبھی بھی نہیں لاؤں گا، اور بلکہ بہتر ہے کہ میں اس سے کوئلہ بن کر، جل کر کوئلہ بن جاؤں، یعنی اتنی سزا اپنے آپ کو دوں ان خیالات کے مقابلے میں کہ مجھے کوئلہ بنا دیا جائے، پھر بھی زبان پر نہیں لاؤں گا، یعنی اتنے بھاری وسوسہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے شیطان کے معاملے کو وسوسے تک محدود کر دیا۔ یعنی اس میں ساری بات ہے۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ یہ کام شیطان کا ہے، یہ تم خود یہ وسوسہ نہیں لا رہے، کیونکہ اگر آپ خود لا رہے ہوتے تو پھر آپ پریشان نہ ہوتے۔ آپ کی پریشانی یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ وسوسہ آپ خود نہیں لا رہے، یہ کوئی اور آپ کے دماغ میں ڈال رہا ہے، اور وہ ڈالنے والا کون ہے؟ وہ ہے شیطان۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جب یہ دیکھتا ہے کہ کوئی بندہ مسلمان ہو گیا، اس کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اللہ پر یقین اور اعتماد بڑھ رہا ہے، اس کی عبادت قبول ہو رہی ہے، اس کی طہارت صحیح ہو رہی ہے، اس کی زندگی بالکل اچھی جا رہی ہے، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے تو قسم اٹھائی تھی کہ میں بنی آدم کو جہنم میں لے جاؤں گا، تو پریشان ہوتا ہے۔
پریشان ہو کہ وہ کچھ نہ کچھ پھونک پھانک مارتا ہے جو وسوسے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ تو اس لیے وسوسہ تو فرمایا شیطان کی پریشانی کا نام ہے، مسلمان کی پریشانی کا نام نہیں ہے۔ تو وسوسہ آئے تو بجائے پریشان ہونے کے انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ جو ہے اللہ نے مجھے اتنا ایمان دیا ہے کہ جو ایمان میرا شیطان کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا، اتنی مجھے اللہ نے طہارت کی توفیق دی کہ میرا وضو شیطان کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا، میری نماز اس کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی۔ اس پر تو خوش ہونا چاہیے، نہ کہ پریشان ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ شیطان کا جو کل رقبہ ہے، کل اس کی جو حدود ہے، حدود اربع ہے، وہ وسوسہ ہی ہے، اس کے علاوہ وہ آپ سے کچھ بھی نہیں کروا سکتا۔ یعنی کسی انسان کا ہاتھ پکڑ کر اس سے ایک لفظ نہیں لکھوا سکتا، اس کی زبان سے ایک جملہ نہیں بلوا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ اس کا کام کیا ہے کہ آپ کے دماغ میں خیال ڈال دے، وسوسہ ڈال دے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی اللہ کا بڑا شکر ہے، الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ شیطان کو اس نے وسوسے تک محدود کر دیا۔ اس لیے فرمایا کہ جب ایسے وساوس آئیں تو ان سے پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی اللہ کے جمال کا آئینہ بنا لیا جائے۔ وہ ایسے کہ آپ سوچیں کہ واہ کیا بات ہے، اللہ نے دماغ کیسی چیز بنائی ہے کہ اس کے اندر خیالات آتے ہی چلے جاتے ہیں، آتے ہی چلے جاتے ہیں، آتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، تو اس کو بھی اپنے ایمان میں اضافے اور تقویت کا باعث بنائیں، اور یہ سوچ سمجھیں، یقین رکھیں کہ یہ شیطان کا کام ہے، اور شیطان اسی جگہ آتا ہے جہاں کچھ ہوتا ہے۔ جس مکان میں سامان ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، چور ڈاکو وہیں آتا ہے۔ شیطان ایمان کا، دین کا، عبادت کا چور ڈاکو ہے، وہ اسی بندے کے پاس آئے گا وسوسہ لے کر جس کے پاس کچھ ہوگا۔ جس کے پاس کچھ نہیں اس کو کوئی وسوسہ نہیں۔ جو کافر ہے اس کو کوئی وسوسہ نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی شیطان کا اڈا بنا ہوا ہے، وہاں شیطان نے جا کے کیا کاروائی کرنی ہے۔ ہاں مسلمان جس کے پاس ایمان ہے، عبادات ہیں، شیطان اس کو پریشان کرنے کے لیے آتا ہے، تو وہ خود پریشان ہو، ہمیں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ایسی کیفیت سے اگر کبھی انسان دوچار ہو جائے تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بس جلدی سے نکل آئے باہر۔ فَلْيَنْتَهِ، فرمایا کہ اس معاملے کو وہیں پہ چھوڑ کر اپنی زندگی شروع کر دے، اپنی توجہ کسی اور کام کی طرف لگا دے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے، آمین۔